أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ
آيَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الراكعين ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص
وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنین۔ سامعین کرام، اس وقت میں نے سورۃ مریم اور سورۃ آل عمران کی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 17 سے 22 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ سورۃ مریم جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور سورۃ آل عمران کی میں نے آیت 43 سے 50 تک تلاوت کی ہے، اور سورۃ آل عمران مدنی سورت ہے۔ اب میں یہ جو آیات کی تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ سامعین کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں فرماتا ہے، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر جانب مشرق ایک جگہ چلی گئی، بس اس نے اپنے اور ان کے درمیان یعنی اپنی فیملی کے درمیان ایک حجاب حائل کر دیا۔ تب ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، اور اس نے اس کے لیے ایک متناسب بشر کا تمثل اختیار کیا۔ اس نے کہا، یعنی مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو تقوی شعار ہے۔ اس نے کہا، یعنی فرشتہ نے کہا کہ میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں، محض ایک رسول ہوں، پیغمبر ہوں، تاکہ تجھے ایک ذکی غلام عطا کروں۔ اس نے یعنی مریم نے کہا، میرے کوئی غلام کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور میں کوئی بدکار بھی نہیں ہوں۔ اس نے کہا، یعنی فرشتہ نے کہا کہ اے مریم، جو تو کہہ رہی ہے بات اسی طرح ہے، لیکن تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے، ہم اسے پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان، رحمتم منا، اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنائیں گے، یعنی وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم اسے اپنی طرف سے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنائیں گے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، یہ اٹل بات ہے۔ یہ تو آیات تھیں سورۃ مریم کی۔ اسی طرح سورۃ جو آل عمران کی آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ اس طرح ہے، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے، اور تجھے سب جہانوں کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما بردار ہو جا اور سجدہ کر، اور جھکنے والوں کے ہمراہ جھک جا۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، یعنی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب کہ وہ اس امر پر کرا ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ اس بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں وجیح اور مقربین میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا پنگھوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں اور پاک بازوں میں سے ہوگا۔ اس نے کہا، یعنی مریم نے کہا، اے میرے رب، میرے کیسے بیٹا ہوگا جبکہ کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا؟ اس نے کہا،
اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ اور وہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، اور توریت اور انجیل کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 50 ہے، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ پیغام دیتے ہوئے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشان لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی طرز پر پیدا کروں گا، پھر میں اس میں پھونکوں گا تو معان وہ اللہ کے حکم سے پرندہ یعنی طیر روحانی بن جائے گا، اور میں پیدائشی اندھے اور مبروز کو شفا بخشوں گا، اور میں اللہ کے حکم سے روحانی مردوں کو زندہ کروں گا، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کھاؤ گے اور اپنے گھروں میں کیا جمع کرو گے۔ یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک بڑا نشان ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، ان کو تم مومنین۔ سامعین کرام، ابھی میں نے سورۃ مریم کی آیات جو پڑھی ہیں ان کا بھی ترجمہ کر کے آپ لوگوں کو سنا دیا ہے، اور اس طرح سورۃ آل عمران کی جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان کا بھی میں نے ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دیا ہے۔ تو اس کے بعد میں اپنے آج کے خطبہ کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 18 جولائی کو جناب اکرم محمود صاحب نے میری طرف ایک ای میل لکھی تھی، اور جس کا میں اپنے خطبہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ خاکسار کا جو خطبہ جمعہ ہے مرخہ 25 جولائی 2025 کا، تو اس میں جناب اکرم محمود صاحب کی ای میل کا میں نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنا ایک موقف اپنایا ہے جو میری طرف اپنے ایک دو جو کاغذ ہیں ان پر چھوٹا سا ایک مطلب اس کا عنوان اس نے یہ رکھا ہے کہ ذکی غلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وفات پا چکا ہے۔ سامعین کو علم ہوگا، خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ جو 25 جولائی 2025 کو میں نے خطبہ پڑھا تھا، اس میں نے جناب اکرم محمود صاحب کا یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا، ذکی غلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وفات پا چکا ہے، قطعی طور پر جناب اکرم محمود صاحب کے اس موقف کو بالکل اس کو جھٹلا دیا دلائل کے ساتھ، اور بڑی تفصیل سے بتایا میں لوگوں کو کہ وہ ذکی غلام مرزا غلام امسم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اور اس مئو ذکی غلام نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے۔ تو تفصیل خطبہ آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا، اگر کسی نے نہیں سنا تو دوبارہ سن لیں۔ علاوہ اس کے سامنے کرام جناب اکرم محمود صاحب نے ایک اور 2 صفحے کا چھوٹا سا لکھ کے مطلب کہ میری طرف تو نہیں بھیجا، لیکن سچ کا سفر جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا ایک سائٹ ہے اس پہ انہوں نے آن کیا، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ محترم عبدالغفار جمبا کے حلفیہ دعویٰ کا تحقیقی جائزہ، کیونکہ شروع میں جناب اکرم محمود صاحب نے اس آیت سے اپنے دعویٰ موعود غلام مسیح الزماں کے حوالے سے خدا کی قسم کھا کر حلف اٹھانے کا اس نے مطالبہ کیا تھا، تو میں نے اس کو بتایا، پھر یہ حلف تو میں 2012 غالباً 30 ستمبر 2012 کو میں اٹھا چکا ہوں، اور اس کا ذکر خاکسار کے مضمون نمبر 73 جس کا عنوان ہے کہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی صداقت، اور اس کے صفحہ نمبر 32 پر وہ آج بھی میرا حلف موجود ہے، یعنی آج سے کم و بیش 13 سال پہلے۔ تو پھر وہ حلف کے متعلق پھر جناب اکرم محمود صاحب نے پھر یہ لکھا، محترم عبدالغفار جمبا کے حلفیہ دعویٰ کا تحقیقی جائزہ۔
تو پھر جو بھی انہوں نے لکھا وہ میرے تک بھی پہنچ گیا، تو میں نے پھر ان کا یہ جو بھی اس نے ٹامک ٹوئیاں ماری ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ اکرم محمود صاحب آپ سے کہوں گا کہ آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے. یہ جو اب میں کیا کہوں، ٹامک ٹوئیاں نہ کہوں اور تو کیا کروں، آپ کے پاس علم ہی کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے تقویٰ سے خالی ہیں آپ، باقاعدہ ضد پر ضد وہ کر کے میرے ساتھ یہ بحثیں کر رہے ہیں. میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ سے کہا تھا، خطبہ جمعہ میں بھی آپ نے کہا تھا کہ تقویٰ اختیار کریں اکرم محمود صاحب. تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علم ملتا ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں کو علم دیتا ہے. اور اگر انسان کے اندر تقوی نہ ہو، محض وہ اپنی مباحثیں اور مجادلے کرتا پھرے، اس میں کچھ نہیں اس کو حاصل ہوگا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ خاکسار نے پھر 29 جولائی کو ایک لیکچر نمبر 160 اس کا نمبر ہے، تو اس کا عنوان اس طرح ہے کہ عبدالغفار جمبا کے حلفیہ دعویٰ پر جناب اکرم محمود صاحب کے تحقیقی تجزیہ کی حقیقت. تو سامعین نے یہ سن لیا ہوگا، اگر کسی نے نہیں سنا تو دوبارہ سن لیں. تو اس میں پھر میں نے یہ جناب اکرم محمود صاحب کی ٹامک ٹوئیاں اس نے ماری ہیں جو 2 صفحے لکھے ہیں. محترم عبدالغفار جمبا کے حلفیہ دعویٰ کا تحقیقی جائزہ ٹامک ٹوئیاں ہیں، بس اس کا بھی میں نے پول کھولا. تو لوگ سنیں وہاں پر، جنہوں نے نہیں سنا تو دوبارہ سن لیں ہیں، باقی تو بہت لوگوں نے سن بھی لیا ہوگا. اس کے بعد سامعین کرام، خاکسار آج کے خطبہ جمعہ کی طرف میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، اس کا موضوع جو ہے، عنوان جو ہے وہ اس طرح ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کو بشارت دیے گئے ذکی غلام کی حقیقت حصہ 2. اور اپنی بات بتانے سے پہلے میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب اکرم محمود صاحب نے اس عرض کو تو نہیں، لیکن ہماری جماعتی احمدیہ اصلاح پسند برطانیہ کے جو امیر صاحب ہیں مکرم ظہور احمد صاحب کو بعد میں غالباً 11 جولائی کو یہ میل لکھی انہوں نے، اور مجھے تو نہیں لکھی، ان کی طرف لکھی. انہوں نے پھر صرف ایک نہیں، پھر ایک سے زیادہ 1-2 ای میلیں لکھی اس نے. تو عزیزم ظہور احمد صاحب نے وہ ای میلز جو تھیں اکرم محمود صاحب کو میری طرف بھیج دیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جو اکرم محمود صاحب نے ای میلز لکھی ہیں عزیزم ظہور احمد صاحب کو بھی، اس کے حوالے سے بھی میں جناب اکرم محمود صاحب کی بھی غلط فہمیاں دور کر دوں، اور اس طرح قادیانی جماعت یا لاہوری جماعت جتنے بھی مرزا غلام صاحب کو ماننے والے لوگ ہیں، احمدی حضرات ہیں، ان سب کی غلطیوں کو میں بتا دوں، دور کر دوں. تو یہ پہلے میں دکھا دیتا ہوں، یہ ای میل ہے جناب اکرم محمود صاحب کی. یہ ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہیں، 2 ای میلز ہیں، اور میں سب دکھا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا میں خطبہ جمعہ میں بھی لوگوں کو یہ ای میلز جناب اکرم محمود صاحب کی دکھا دوں. جناب اکرم محمود صاحب اپنی پہلی جو ای میل ہے 11 جولائی 2025 کو انہوں نے عزیزم ظہور احمد صاحب کو لکھی تھی. اس میں وہ لکھتے ہیں، لیکن یہ میں بتا دوں لوگوں کو کہ اس ای میل کے آخر میں جناب اکرم محمود صاحب نے اپنا نام نہیں لکھا. وہ جب آپ خطبہ جمعہ میں یہ اس ای میل کو پڑھیں گے تو وہاں پہ میں نے نام لکھا اکرم محمود، کیونکہ ای میل ان کی ہے، عزیزم ظہور احمد صاحب کو لکھی گئی، لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں نیچے لکھا اکرم محمود. اور دوسرے دونوں ای میل جو ہیں اس نے کی ہیں، دونوں کے نیچے اکرم محمود انہوں نے نام نہیں لکھا. اور مجھے نہیں پتا ابھی کیوں نہیں نام لکھا. نام لکھنا چاہیے، آپ کی طرف سے ای میلز آ رہی ہیں انسان کو تو آپ نیچے نام لکھیں بھی کس کی طرف سے آ رہی ہیں. بہرحال انہوں نے نام نہیں لکھا. بہرحال میں ان کی اب ای میلز پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کروں گا کہ یہ کیا اپنے ای میلوں میں کہتے پھر رہے ہیں. جناب اکرم محمود صاحب لکھتے ہیں، میرے بھائی یعنی ظہور احمد صاحب کو مخاطب کر کے، میرے بھائی آج سے 3-4 سال پہلے تک جمبا صاحب کا شاید ہی کوئی آرٹیکل میری نظر سے نہ گزرا ہو. مجھے بخوبی علم تھا کہ جمبا صاحب بارہا اعلان فرما چکے ہیں کہ میرا بنیادی دعویٰ اس ذکی غلام ہونے کا ہے جس کا وعدہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی میں کیا گیا تھا. اس سلسلے میں خاکسار کئی برس پہلے یہ لکھ چکا ہے کہ ذکی غلام نہ کوئی منصب ہے، نہ کوئی مقام ہے جس پر فائز ہونے کا دعویٰ کیا جائے، اور نہ ہی ذکی غلام کوئی اصطلاح ہے.
بلکہ یہ عربی کے دیگر لفظوں کی طرح دو لفظ ہیں۔ ذکی کا مطلب پاک اور غلام کا مطلب بیٹا۔ میں تجھے ایک ذکی غلام دوں گا، یعنی ایک پاکیزہ بیٹا دوں گا۔ آگے لکھتے ہیں اکرم محمود صاحب، ظاہر ہے کہ آپ کو میرے موقف سے اتفاق نہیں ہوگا، لیکن ہر شخص کی اپنی اپنی رائے ہے۔ آپ نے بات کی تو میں نے ذکر کر دیا، بحث کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ یہاں پر وہ ای میل ختم کرتے ہیں، نیچے انہوں نے نام نہیں لکھا، بہرحال میں نے وہ نام لکھ دیا ان کا، کیونکہ ان کی طرف ای میل آئی ہے، زور صاحب نے مجھے بتایا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب خطبہ جمعہ میں آپ اکرم محمود صاحب کی ای میل دیکھیں گے تو نیچے نام لکھا ہوا ہوگا۔ اگلی میں وہ لکھتے ہیں جناب اکرم محمود صاحب، ذکی غلام نہ کوئی منصب ہے، نہ مقام، نہ ہی کوئی اصطلاح، بلکہ یہ عربی زبان کے دیگر الفاظ کی طرح دو الفاظ ہیں۔ ذکی کا مطلب پاک اور غلام۔ ذکی کا مطلب پاک اور غلام بطور بشارت کا مطلب بیٹا۔ ذکی غلام کا مطلب ہے پاک بیٹا۔ آگے لکھتے ہیں نبوت، رسالت، خلافت، امامت، شہادت، صدیقیت، مناصب اور مقامات ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں آپ اگر اسے سمجھنے کی کوشش کر چکے اور علماء و علمی کتب سے مستفید ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ذکی غلام عربی کے دیگر لفظوں کی طرح دو الفاظ نہیں اور یہ کوئی منصب، مقام یا مرتبہ ہے، تو پھر آپ ایسا سمجھتے رہیے اور خوش رہیے۔ اکرم محمود صاحب، میں آپ کو بتاؤں گا اس خطبہ جمعہ میں کہ یہ جو آپ کہتے پھر رہے ہیں نا، بے بنیاد باتیں ٹام کٹوئیاں مار رہے ہیں۔ پڑھیں، علم حاصل کریں، قرآن کو پڑھیں، مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام سارا پڑھیں، مرزا صاحب السلام کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے، لیکن تقویٰ کے ساتھ پڑھیں، صرف بحثیں کرنے کے لیے نہ پڑھیں۔ تو میں بتاؤں گا کہ یہ جو آپ ذکی غلام کے حوالے سے کہتے پھریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے لیکچر دیا ہے 29 جولائی کو، لیکچر نمبر 160، اس میں بہت ساری باتیں بتا دی ہیں آپ کو ذکی غلام کے حوالے سے، اور اسی طرح اپنا خطبہ جمعہ جو ہے 25 جولائی 2025 کا، جن کا میں ابھی شروع میں ذکر کر چکا ہوں، اس میں بھی میں نے بہت سارا چیزیں بتا دی ہیں ذکی غلام کے حوالے سے۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے پھر یہ لکھی ہے ای میل، میں پھر انشاءاللہ بتاؤں گا اسی حوالے سے۔ آگے آپ لکھتے ہیں گفتگو کو دائرے کے اندر رکھنے کا آپ نے ارشاد فرمایا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کس دائرے کو میں نے کراس کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دعوے اور اس کے حق میں پیش کی جانے والی دلیل اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ اب اس دعوے کی تائید میں کوئی معقول بنیاد باقی نہیں رہی۔ اس قسم کے فتوے جاری کرنے سے اجتناب کیا کریں، کیونکہ ہر فریق کے نزدیک دوسرے فریق کی دلیلیں کمزور ہوتی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں جناب اکرم محمود صاحب، میں آؤٹ آف اسٹیٹ ہوں، انشاءاللہ گھر واپس جا کر آپ کو جنبہ صاحب کا حوالہ بھیج دوں گا، جس میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ذکی اور غلام عربی زبان کے دو لفظ ہیں۔ اس کے بعد آخر پہ لکھتے ہیں جناب اکرم محمود صاحب، قرآن کریم میں صرف حضرت مریم کو ہی بیٹے کی بشارت نہیں ملی، کچھ اور انبیاء کو بھی مل چکی ہیں۔ صرف غلام کے لفظ کے ساتھ بھی غلام کے ساتھ حلیم یا علیم کے اضافے کے ساتھ ہیں بھی یہ فرما دیجئے کہ غلام حلیم اور غلام علیم بھی مناصب، مقامات اور مراتب ہیں، یا یہ اعزاز صرف غلام ذکی یا کے حصے میں ہی آتا ہے۔ نیچے نہیں اتنا نام لکھا، تو انشاءاللہ جب سامعین یہ ای میل ان کی پڑھیں گے، خطبہ جمعہ روک کر میں لگا دوں گا تو نیچے نام لکھا ہو، یہ نام میں خاکسار نے لکھا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے ای میل آئی ہیں، ظہور صاحب کو ملی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو فرما رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کا آپ جواب دوں گا کہ یہ جن کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہ غلام حلیم اور علیم وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ میں اب اس کا ای میل کا اب جواب دوں گا ان کو۔ تو سامعین کرام، شروع میں نے یہ جو تلاوت کی ہیں نا آیات، تو اس میں سورۃ مریم میں نے اس کی آیات پڑھی ہیں، اس کی آیات پڑھی ہیں 6۔
17 سے 22 تک، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسی مریم کو جب وہ کمواری تھی، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی. اس کا میں ترجمہ ہی پڑھ چکا ہوں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد میں نے تلاوت میں سورت آل عمران کی آیات 43 تا 50 پڑھی ہیں، 8 آیات. میں نے اس وجہ سے اتنی زیادہ آیات پڑھی ہیں تاکہ میں اکرم محمود کی تسلی کروں. تسلی تو اللہ تعالیٰ کرے گا آپ کی، میں تو آپ کو دلیل کے ساتھ آپ پر اتمام حجت ہی کر سکتا ہوں، تاکہ یہ اٹامک ٹنگی سے باہر آ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اور تقویٰ کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی علم دے. اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ روشن کرے گا، آپ کا ذہن میں اللہ علم بھی دے گا ہے. یہ جو سورت مریم کی آل عمران کی آیات جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، 8 آیات، اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مریم کو ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے. ان اللہ یبشرو کہ بکلمات من حسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقین اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے. اکرم محمود صاحب غور سے سننا، یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. آگے اللہ خود فرماتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا دنیا اور آخرت میں وجی اور مقربین میں سے ہوگا. اکرم محمود صاحب آپ کو اتنا تو علم ہوگا، آپ ایک عالم کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کہ مسیح عیسی ابن مریم کیا تھا. موسی سلسلے کا مسیح عیسی ابن مریم کیا وہ نبی اور رسول نہیں تھا؟ یعنی اس کی اسی مسیح عیسی ابن مریم کی سورت مریم میں ذکی غلام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہوئی ہے موسی مریم کو. اکرم محمود صاحب یہ آخر پہ اسی آیت نمبر 50 جو ہے میں نے سورت آل عمران کی پڑھی، اس میں اللہ فرماتا ہے مسیح عیسی ابن مریم کا نام لے کر اس کو موسی مریم کو کہتا ہے کہ اس کا نام وہ پاک کلمہ ہوگا، اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا. پھر اسی کے متعلق اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 50 میں وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي إِسرائِيلَ، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف. تو جناب اکرم صاحب کہاں آپ جہالت کے نعوذ باللہ گھپ اندھیروں میں پھر رہے ہیں، باہر نکلے روشنی کی طرف آئیں. اب ثابت ہو گیا کہ ذکی غلام جس کی بشارت اللہ نے موسی مریم کو دی تھی، جب وہ کمواری تھی، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور پھر وہ دیا، اور پھر سورت آل عمران میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ اس کا وہ پاک کلمہ ہوگا اور اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا. اور پھر اسی صورت عال عمران میں اللہ نے فرما دیا وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي إِسرَائِيلَ، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف. یہ جو آپ نے جتنی باتیں کی ہیں اپنی میل میں، وہ ساری ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرما دی کہ وہ ذکی غلام جس کی اللہ تعالیٰ نے موسی مریم کو بشارت دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی اور رسول تھا اِلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف. تو آپ اللہ کی باتوں کو مان لیں، قرآن کریم کی وحی پر ایمان لائیں. یہ جو کہاں پھر رہے ہیں آپ، اللہ آپ کو سمجھ دے اور فہم دے. باقی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے، اب میں آپ کی ای میل کی طرف آتا ہوں، مجھے بخوبی علم تھا کہ جمعہ صاحب بارہا اعلان فرما چکے ہیں کہ میرا بنیادی دعویٰ اس ذکی غلام ہونے کا ہے جس کا وعدہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی میں کیا گیا تھا. تو آگے لکھتے ہیں اس سلسلے میں خاکسار کئی برس پہلے لکھ چکا ہے کہ ذکی غلام نہ کوئی منصب ہے، نہ کوئی مقام ہے جس پر فائز ہونے کا دعویٰ کیا جائے، اور نہ ہی ذکی غلام کوئی اصطلاح ہے، بلکہ یہ عربی کے دیگر الفاظ کی طرح دو لفظ ہیں. یہ باتیں سب بے علم باتیں آپ اکرم محمود صاحب کر رہے ہیں. ضمنی سی بات بتا دیتا ہوں کہ جس طرح موسی سلسلے میں موسی مریم کو جب وہ کمباری تھی، فرشتہ نے اس کو ذکی غلام کی بشارت دی، اور اسی ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران میں مسیح عیسی ابن مریم کا نام دیا. ٹھیک ہے، اور اسی آل عمران کی صورت آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو متعلق فرمایا وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي إِسرَائِيلَ، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف. تو آپ کی باتیں تو ساری ختم ہو گئی، سارا آپ کا مقدمہ ہی ختم ہو گیا. بین ہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ موسی سلسلے اور محمدی سلسلہ باہم مشابہ ہیں. سورت نور آیت 56 میں جو اللہ نے فرمایا کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ، وہ اور مرزا غلام صاحب کے بارہا میں اپنے خطبات میں، لیکچروں میں، مضامین میں بتا چکا ہوں کہ مرزا صاحب سامنے بڑی تفصیل سے تحفہ گل رویہ، تذکرۃ الشہادتین اور بہت ساری کتابوں میں بڑی تفصیل سے فرمایا ہوا ہے کہ
موسی سلسلہ اور محمدی سلسلہ باہم مشابہ ہیں، تو اس مشابہت کی وجہ سے ضروری تھا کہ محمدی سلسلے میں بھی کوئی وجود ہو جس کو اللہ تعالیٰ محمدی مریم ہونے کا مقام و مرتبہ بخشے پہلے، اور پھر اس کو بھی موسوی مریم کی طرح ذکی غلام کی بشارت دی جائے۔ اور جس طرح پہلے موسوی مریم کا ذکی غلام جو تھا اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ نے رکھا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھا، ابھی میں نے یاد پڑھی ہیں، ایسے ہی محمدی سلسلہ میں وہ جو محمدی مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی چلہ ہوشیارپور میں، میرے پاس ہیں، میرے پاس اس وقت ہے، تو میں نہیں پڑھتا، سامعین کو کہتا ہوں الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر وہ ساری تفصیلی مبشر الہامی بشارتیں موجود ہیں، وہ پڑھ لے وہاں سے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ مفصل جو پیش گوئی مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی چلہ ہوشیارپور میں، جب وہ چلہ کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ سے دین اسلام کی فتح اور غلبے کے لیے کوئی نشان مانگنے کے لیے، تو اللہ نے آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ وہ تفصیلی پیش ہوئی میں نہیں پڑھتا، اپنا وقت بچاتا ہوں۔ اس کا آغاز اس طرح کرتا اللہ تعالیٰ، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذکی غلام تجھے ملے گا، آخر پہ وقان امر المقضیہ۔ یہی باتیں ابھی میں نے سورۃ مریم اور آل عمران کی پڑھی ہیں، اس میں یہی باتیں ملتی ہیں۔ ایسے ہی محمدی سلسلے میں ہونا مقدر تھا۔ تو محمدی سلسلے کا وہ جو نشان رحمت جو ذکی غلام ملا محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی میں مسیح نفس قرار دیا، اور اس کے بعد اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم رکھا، کہ ایک الہامی شعر ہے مرزا غلام صاحب کا، فارسی کا شعر ہے، اکثر میں پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آیت، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آیت۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ عیسیٰ، یہ وہی ذکی غلام، وہ نشان رحمت ہی ہے جس کے متعلق آپ فرماتے پھر رہے ہیں اپنی ای میلوں میں، ذکی غلام کوئی منصب نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ بے علم ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا آپ تقوی اختیار کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے جہالت کے گھپ اندھیروں سے نکال، اور میرے دعوے پر تقوی کے ساتھ غور و فکر کرو۔ بحثیں کرنی غلط باتیں، محمد حسین بٹالوی نہ بنو، اور حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ، ان کا سنت اختیار کرو، جس قسم کے وہ نیک برسیدہ انسان تھے۔ تو آپ کو بتا رہا تھا میں کہ جس طرح ابھی میں نے تلاوت کیا ہے سورۃ مریم اور سورۃ آل عمران میں، اس میں وہ جو ذکی غلام بخشا گیا موسی مریم کو، اور اسے اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا، کلمۃ اللہ، یہ ساری باتیں چلہ ہوشیارپور میں جو پیش ہوئی نازل ہوئی محمدی مریم پر، اس پر یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور اس کو پھر نبی الا بنی اسرائیل قرار دیا کہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا نبی اور رسول ہوگا۔ اور اسی طرح محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو جو ذکی غلام بخشا گیا نشان رحمت، یہ وہی ذکی غلام، یہ وہی موعود مسیح عیسیٰ بن مریم ہے جس کی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کے عنوان سے اپنی امت کے آگے پیش گوئی رکھی ہوئی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ چلہ ہوشیارپور میں حضرت سم کی پیش گوئی جو ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم، ایک رنگ میں وہی دہرائی گئی ہے، لیکن تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں۔ ایک رنگ سے وہی پیش گوئی ہے آسم کی دہرائی گئی چلہ ہوشیارپور میں، اور ایک دوسرے رنگ سے ایک نئی پیش گوئی بن جاتی ہے۔ تو یہ چلہ ہوشیارپور میں جو ذکی غلام محمدی مریم کو جس کی بشارت ملی، تو اس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اور وہ بھی امت محمدیہ میں نبی اور رسول ہے۔ تو یہ یاد رکھیں اکرم محمود صاحب، آپ ایسے کیا کرتے پھر رہے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کریں۔ تو امید ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو ذکی کا مطلب پاک اور غلام کا مطلب بیٹا، میں تجھے کہ ذکی غلام دوں گا، یہ آگے میں بتاتا ہوں کہ ذکی غلام کا معنی کیا ہیں، اور اس کا صرف یہی معنی ہے کہ جسمانی بیٹا، کہ یا اس کا کچھ اور معنی بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کے جو پہلی ای میل جو سوال تھی وہ تو ختم ہو گئے، اور میں نے بتا دیا کہ ذکی غلام
جس کو اللہ نے مسیح عیسیٰ بن مریم قرار دیا سورۃ آل عمران میں، وہ اللہ نے فرما دیا کہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول۔ تو یار محمدی سلسلہ جس کے عاصم جو لائے دین اور وہ صاحب شریعت اور خاتم النبیین اور سید المرسلین تھے، اس نے جس نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی کی ہوئی ہے، تو کیا وہ پوری امت کی طرف نبی اور رسول نہیں ہوگا؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس عاصم کی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی کو غلط سمجھ کر امت محمدیہ وہ 2000 سال پہلے والا موسی مریم کے گھر جو بن باپ ذکی غلام پیدا ہوا تھا، مسیح عیسیٰ بن مریم پیدا ہوا تھا، اسی کو سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آسمان پر زندہ بٹھا دیا، چڑھا دیا، اس کا انتظار کر، یہ سب غلطیاں ہیں امت محمدیہ کی، جبکہ وہ تو امتی فرد ہے اور اس کے حالات اور واقعات چونکہ موسوی مسیح عیسیٰ بن مریم موسوی ذکی غلام سے ملتے جلتے ہوں گے، تبھی پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے سرسم نے اس کے متعلق مسیح عیسیٰ بن مریم، نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کے الفاظ استعمال فرمائے۔ تو وہی سب کچھ، میں تو اس کا دعوے دار ہوں اور میرے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو 2000 سال پہلے موسوی مریم کے مؤذ ذکی غلام کے ساتھ ہوا تھا، مؤذ مسیح عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوا تھا جو کلمۃ اللہ تھا۔ آج میرے ساتھ بھی وہ پہلے یہودی تھے، 2000 سال پہلے موسی سلسلے کے وہ یہودی تھے، اور یہ دور حاضر کے جس جماعت میں میں پیدا ہوں، جن لوگوں میں یہ بقول سلمہ جبیں بنت بہاول یہ اسلام یعنی ماڈرن جیوز ان اسلام، اس نے کہا ہے لفظ، مجھے ایک دوست نے میرے نے بات آرہا میں ذکر کیا، فوت ہو چکا ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ جدید یہودیاں اسلام میں، ماڈرن جیوز ان اسلام اس کے لفظ ہیں۔ تو آج یہ جدید یہودی وہی کچھ میرے ساتھ کرتے پھر رہے ہیں جو 2000 سال پہلے یہودی جو تھے موسی سلسلے کو، انہوں نے مؤذ ذکی غلام، موسی مؤذ ذکی غلام یا موسی مسیح عیسیٰ بن مریم کے ساتھ جو کیا تھا وہی میرے ساتھ قادیانی یا مرزا غلام صاحب کے ماننے والے سارے ہو، تقریباً اکٹھے ہی ہیں سارے، اس حوالے سے میرے دعوے کے حوالے سے وہ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ امید ہے اپنا اکرم محمود صاحب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو باقی ذکی غلام، دوسری میں ای میل کی بات کرتا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں آپ نے لکھی، دوسری ای میل میں نے پڑھی ہے ابھی۔ آپ کہتے ہیں نا ذکی غلام نہ کوئی منصب ہے، نہ مقام، نہ ہی کوئی اصطلاح، بلکہ یہ عربی زبان کے دیگر الفاظ کی طرح دو لفظ ہیں۔ ذکی کا مطلب پاک اور غلام بطور بشارت کا مطلب بیٹا، ذکی غلام کا مطلب ہے پاک بیٹا۔ ایسی بات نہیں ہے اکرم محمود صاحب، میں نے ثابت کر دیا کہ ذکی غلام وہ تو اللہ کا نبی اور رسول ہے بنی اسرائیل کی طرف، جو 2000 سال پہلے مبعوث ہوا تھا موسی سلسلے میں۔ اسی طرح محمدی سلسلے میں جو ذکی غلام مرزا غلام سم کو بخشا گیا، وہ بھی محمدی سلسلے کا نبی اور رسول ہے۔ امت محمدیہ ساری اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ وہ آسمان پر چلا کے وہ بھی آئے گا، اصالتاً وہ بن باپ جو پیدا ہوا تھا ذکی غلام موسوی مسیح عیسیٰ بن مریم، حالانکہ وہ بات تو نہیں، وہ تو فوت ہو چکا ہے، دنیا میں آیا، اپنا مشن پورا کیا اور فوت ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو چکا ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ ذکی غلام نہ کوئی منصب ہے نہ مقام، کیا منصب نہیں ہے اس کا نبی اور رسول ہونا؟ وہ ذکی غلام تھا، اللہ نے اس کو نبی اور رسول بنایا اور بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں ذکی غلام نہ کوئی منصب ہے، نہ مقام، نہ ہی کوئی اصطلاح۔ جھوٹ نہ بولیں، اپنی جان پر ظلم نہ کریں۔ میں نے دلیل کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ثابت کر دیا ذکی غلام جو تھا وہ نبی اور رسول تھا۔ کیا نبی اور رسول مقام اور منصب نہیں ہے؟ اس سے بڑا مقام اور منصب اور کیا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تو آپ کی یہ باتیں سب جھوٹی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آگے آپ لکھتے ہیں، مثلا ظہور صاحب کو دوسری ای میل میں جو لکھتے ہیں باتیں، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبوت، رسالت، خلافت، امامت، شہادت، صدیقت مناصب اور مقامات ہیں۔ اکرم محمود صاحب میں نے بتا دیا کہ بالکل ذکی غلام جو موسی سلسلے میں جس کی بشارت دی گئی موسی مریم کو، وہ اللہ کا برگزیدہ نبی اور رسول تھا۔ اور باقی اور ساری باتیں بتاتا ہوں میں کہ مبعوث بعد میں ہوا، نبی بعد میں بنایا اللہ نے، لیکن شروع میں موسی مریم کو جو بشارت دی تھی اللہ نے وہ ذکی غلام کی دی تھی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ موسی مریم کو فرشتہ نے پکار کر کے اے
مریم تجھے اللہ ایک نبی کی بشارت دیتا ہے، ایسا نہیں بات، ذکی غلام کی بشارت دی تھی۔ وہی ذکی غلام بعد میں جب بڑا ہوا تو اللہ نے اس کو نبی اور رسول بنایا الی بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، لیکن پیدا ہوتے وقت اس نے اللہ نے نہیں فرمایا تھا موسی مریم کو کہ اے مریم تجھے ایک نبی کی اللہ بشارت دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بشارت ذکی غلام کی ہوئی تھی، لیکن بعد میں وہی ذکی غلام کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا۔ علاوہ اس کے یہی بات آپ سے سمجھ لیں کہ محمدی سلسلے میں یہی بات ہے، محمدی سلسلے میں موسوی محمدی مریم جو تھی جب چلہ ہوشیارپور میں دعائیں کرنے کے لیے گئی، چلہ کیا، دعائیں کیں، پھر ان کو جو ملا وجود دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی آغاز اس طرح کرتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، آگے ساری باتیں ہیں میں چھوڑتا ہوں۔ یہاں پر اس پیشگوئی میں اللہ نے یہ نہیں کہا تھا محمدی مریم کو مخاطب کر کے کہ اے محمدی مریم میں تجھے ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ الہام جب ہوا تھا اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے الہامی الفاظ ہیں، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، یہاں پر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ایک نبی تجھے ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ موسی سلسلے میں جو ہوا محمدی سلسلے میں وہی کچھ ہوا۔ تو جس طرح موسوی ذکی غلام تھا، بشارت اس کی ذکی غلام کے الفاظ میں ہوئی اس کی ماں کو، لیکن بڑا ہو کے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نبی اور رسول الی بنی اسرائیل تھا۔ اسی طرح محمدی سلسلے میں بھی محمدی مریم کی بشارت جب ہوئی چلہ ہوشیارپور میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا وغیرہ وغیرہ، اسی کو اللہ نے عیسیٰ قرار دیا۔ بھی میں نے الہامی شعر فارسی کا پڑھ کر سنایا آپ کو، موسوی مسیحی نفس وغیرہ ساری پڑھ لیں، کلمت اللہ اس کو قرار دیا، ساری باتیں وہ پیش گوئی میں موجود ہیں 20 فروری 1886 کو جو محمدی مرزا غلام حسن پر نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بشارتوں میں نہیں کہا تھا نبی محمدی مریم کو کہ میں تجھے ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، ایسی نہیں بات، نہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا ایک نبی تجھے ملے گا، یہ بات نہیں۔ یہ بھی موسوی سلسلے کے ذکی غلام کی طرح امت محمدیہ میں اسی طرح نبی اور رسول ہے، جس طرح موسوی ذکی غلام موسوی مسیح عیسیٰ بن مریم نبی اور رسول تھا الی بنی اسرائیل۔ اور یہ جو چلہ ہوشیارپور میں جس نشان رحمت کی، جس ذکی غلام کی بشارت ملی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام میں مسیح عیسیٰ بن مریم کا نام دیا، یہ بھی نبی اور رسول اللہ اسی طرح جس طرح موسوی سلسلے کا مسیح عیسیٰ بن مریم نبی اور رسول تھا، وہ بنی اسرائیل کی طرف تھا، لیکن چلہ ہوشیارپور میں جو بخشا گیا محمدی مریم کو، تو وہ پوری امت محمدیہ کی طرف وہ نبی اور رسول ہوگا، اللہ نے اس کو بھیجا ہے آسم کی پیش گوئی کے مطابق۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ذکی غلام کے حوالے سے جو آپ بے علم باتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ علاوہ اس کے اور بہت ساری باتیں آپ نے کی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے آخر پر یہ باتیں بھی کی ہیں کہ قرآن کریم میں صرف حضرت مریم کو ہی بیٹے کی بشارت نہیں ملی، کچھ اور انبیاء کو بھی مل چکی ہیں، صرف غلام کے ساتھ، صرف غلام کے لفظ ساتھ بھی، غلام کے ساتھ حلیم یا علیم کے اضافے کے ساتھ بھی یہ فرما دیجئے کہ غلام حلیم اور غلام علیم بھی مناسب مقامات اور مراتب ہیں، یا یہ اعزازات صرف غلامن زکیہ کے حصے میں ہی آتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں اکرم صاحب، یہ صرف غلامن زکیہ کے حصے میں نہیں آتا۔ میں آپ بتاتا ہوں، آپ کو تو علم ہی کوئی نہیں ہے، آپ خدا سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، اللہ سے علم مانگیں۔ آپ ایک عالم کے گھر میں پیدا ہو کر آپ کا یہ حال ہے، باقی احمدیوں کو کیا حال ہوگا؟ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 غلاموں کی بشارت بخشی تھی، میں آپ بتاتا ہوں۔ سورۃ صفات میں اللہ تعالیٰ نے فبشرنہ بغلام حلیم، آیت نمبر 102، وہاں پر اللہ نے حضرت ابراہیم السلام کو حلیم غلام کی بشارت بخشی تھی۔ یہ حلیم غلام کون تھا؟ حضرت اسماعیل السلام تھے، ٹھیک ہے۔ بشارت ان کی بھی حلیم غلام کے ساتھ اللہ نے دی تھی حضرت ابراہیم السلام کو۔ حضرت ابراہیم السلام کو جب حلیم غلام کی بشارت دی تھی، وہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تجھے ایک اسماعیل نبی دیتا ہوں، نہیں، بعد میں یہی حلیم غلام کو اللہ نے اسماعیل السلام کا نام رکھا گیا اور اس کو نبی بنایا، ٹھیک ہے، لیکن بشارت اس کی حلیم غلام کے الفاظ کے ساتھ ہوئی تھی، نبی کے ساتھ بشارت نہیں ہوئی تھی۔ دوسری بشارت سن لیجیے کہ علیم غلام،
یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت جب حضرت ابراہیم السلام کو ہوئی تو لفظ جو ہیں علیم غلام میں ہوئی. میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں اس کا. کافی صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے. مثال کے طور پر یہ جو صورت ہود ہے آیات 70 تا 73 یہ لکھا ہوا ہے. اس میں فبشرنہا باسحاق و من برائے اسحاق یعقوب. یہاں پر اسحاق کی بشارت دی گئی ہے اور من برائے اسحاق یعقوب اور اس کے بعد پھر یعقوب کی. یہاں پر علیم لفظ نہیں آتا. آگے میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کے بعد پھر سورۃ الحجر اس میں پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم السلام کو انا نبشروک بغلام علیم. سورۃ ہود ایت 54 انہوں نے کہا خوف نہ کر ہم یقین تجھے ایک صاحب علم ایک علیم غلام کی بشارت دیتے ہیں. دیکھیں نا غلام یہ کون تھا؟ یہ اسحاق علیہ السلام تھے جو اللہ کا برگزیدہ نبی اور رسول تھا. لیکن جب اس کی بشارتیں ہوئی تھیں ان کے والد کو تو علیم غلام کے طور پر ہوئی تھی, نبی کے طور پر نہیں ہوئی تھی. دوسری سن لیا آپ نے. اس کے بعد میں بتاتا ہوں. اس کے بعد سورۃ زاریات اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بطور علیم غلام کے حضرت ابراہیم السلام کو اشارت دی تھی. سورۃ زاریات ایت نمبر 29 ہے. اللہ فرماتا ہے قالوا لا تخف فبشروہ بغلام علیم. تب اس نے ان کی طرف سے خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا ڈر نہیں, اور انہوں نے اسے ایک صاحب علم بیٹے کی خوشخبری دی یا علیم غلام کی بشارت دی. دیکھیں نا. اس کے بعد میں بتا دیتا ہوں اسی طرح زکریا علیہ السلام کی بھی بشارت ہوئی. اور یہ بشارتیں زکریا علیہ السلام کی جو ہوئی تھیں تو یہ بھی ان کے نام کے ساتھ بھی بشارت ہوئی. سورۃ آل عمران میں ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبی من الصالحین. یہ ہو گیا. اس کے بعد سن لیجئے اسی سورۃ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ یحییٰ کی بشارت دیتا ہے بطور غلام. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ. ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ٹھیک ہے نا. یحییٰ غلام کی بشارت تھی لیکن نبی کی بشارت نہیں تھی. زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی بشارت دی گئی, یحییٰ غلام کی بشارت دی گئی. اسی طرح اسحاق علیہ السلام کے علیم غلام کی بشارت دی گئی, نبی کی بشارت نہیں تھی. حلیم غلام کی بشارت دی گئی حضرت اسماعیل السلام کی, نبی کی بشارت نہیں تھی. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام جو تھی موسوی سلسلے کی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی میں نے آیات پڑھ دی ہیں, سورۃ آل عمران کی بھی پڑھ دی ہیں, سورۃ مریم کی بھی پڑھ دی ہیں. وہاں پر جو بشارتیں ہو رہی تھیں تو سورۃ آل عمران میں تو اللہ تعالیٰ مخاطب کا ایک فرماتا ہے موسی مریم کو کہ ہم تجھے ایک غلام کی یعنی بیٹے کی بشارت دیتے ہیں, لیکن ہم تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا. اور سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے پھر بشارت دی موسی مریم کو ذکی غلام کی. اچھا آپ دیکھیں نا کہ جب یہ ذکی غلام مسیح عیسیٰ بن مریم, میں نے آپ بتا دیا آپ کو, اس کی جب بشارتیں ہو رہی تھی حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کی والدہ کو موسی مریم کو, تو نبی کے طور پر بشارتیں نہیں ہوئیں, بشارتیں ہوئیں ذکی غلام کے طور پر. اس طرح یحییٰ علیہ السلام کی جو نبی تھا اللہ کا برگزیدہ, اس کی بھی بشارت جو ہوئی تھی یحییٰ کے نام کے ساتھ ہوئی تھی, یحییٰ غلام کے نام کے ساتھ. اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی کئی جگہ پر میں نے پڑھ کر سنا دی ہیں مختلف صورتیں, ان کی آیات. وہاں پر بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو بشارتیں ہیں وہ بھی علیم غلام کے طور پر ہوئیں. اور اس طرح پوتے کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نافلہ غلام کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے. وہاں پر یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک پوتا دیتا ہوں وہ نبی ہوگا, یا میں تجھے اے ابراہیم میں تجھے ایک نبی پوتے کی بشارت دیتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. اسی طرح حضرت اسماعیل السلام کو
جو بشارت اللہ نے دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس کی حلیم غلام. تو یہ دیکھیں نا، وہ چلہ و شارف جو پیش گوئی نازل ہوئی ہے، سارے نام جو نبیوں کے ہیں، اکثر میں نے بتایا ہوا لوگوں کو، جتنے بھی یہ غلام تھے مختلف نبیوں کو ملے. حلیم غلام تھے، علیم غلام تھے، یحییٰ تھا، ذکی غلام تھا. پہلے زمانوں میں مختلف نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ان غلاموں کی بشارتیں دی تھی. امت محمدیہ میں ایک مرد کو ہی اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا ذیل بنایا، جری اللہ فی حل الانبیاء. اور پھر اس جری اللہ فی حل الانبیاء کو، جس طرح پہلے زمانے میں مختلف نبیوں کو اللہ نے بشارتیں دی تھیں غلاموں کی، تو اس جری اللہ کو اس سارے غلاموں کی جو پہلے نبیوں کو دیے گئے تھے، ایک ہی غلام کی بشارت دی. اس کا نام پہلے ذکی غلام اللہ نے حسین غلام رکھا، اور اس کو پھر حلیم بھی فرما دیا، یحییٰ بھی فرما دیا. اور وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح وہ علیم بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں، یعنی پہلے زمانوں میں مختلف نبیوں کو مختلف غلاموں کی بشارتیں دی گئیں. امت محمدیہ میں ایک ہی بزرگ مرد انسان جری اللہ فی حل الانبیاء، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا ذیل بنایا، اس کو جو پہلے مختلف نبیوں کو غلاموں کی بشارتیں دی گئی تھی، تو اس جری اللہ کو وہ ایک ہی ذکی غلام، اس کو تمام جو پہلے غلام بشارتیں دی گئی تھی ان کے نام دے دیے. یہ فرق ہے. بلکہ پورے پہلے جو سلسلے تھے ان کے اور امت محمدیہ کا جو جری اللہ فی حل الانبیاء تھا، اس میں اور پہلے نبیوں میں یہ فرق ہوتا ہے. تو امید ہے اکرم محمود صاحب سمجھ گئے ہوں گے. یاد رکھیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ غلیم یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں نا، وہ نبیوں کے ساتھ بشارت ہی نہیں ہوئی. نہ ابراہیم السلام کو بشارت ہوئی تھی اسماعیل السلام کی کہ اے میرے بندے ابراہیم، میں تجھے ایک نبی اسماعیل کی بشارت دیتا ہوں. نہیں، حلیم غلام کی بشارت دی. حلیم غلام بڑا ہو کے وہ اسماعیل السلام نبی تھا. اسی طرح اسحاق علیہ السلام نبی کے طور پر اللہ نے بشارت نہیں دی حضرت ابراہیم السلام کو، بلکہ علیم غلام کے طور پر بشارتیں دی. کافی 2-3-4 جگہ صورتوں میں آتا ہے ذکر. وہ بڑا وہ نبی تھا حضرت اسحاق علیہ السلام. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوتا بطور نفلہ اس کی بشارت دی گئی، لیکن وہ بھی نبی تھا. لیکن جب بشارت اس کی دی اللہ نے حضرت ابراہیم السلام کو، یہ نہیں اللہ نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم میں تجھے ایک نبی پوتے کی بشارت دیتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. اس طرح یحییٰ کی بشارت بھی یحییٰ غلام کے الفاظ میں حضرت زکریا علیہ السلام کو ہوئی تھی، نبی کے طور پر نہیں ہوئی تھی. ہاں، بعد میں بڑا ہو کے یحییٰ نبی اللہ نے اس کو بنایا. اس طرح ذکی غلام کی بشارت موسی مریم کو ہوئی. یہ نہیں ہوئی تھی کہ اے موسی مریم میں تجھے ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو آپ کہتے پھر ہیں نا یہ ٹائٹل ہے فلاں ہے. دیکھیں نا، اللہ کا طریقہ ہے. اللہ نے جتنے نبیوں کو پہلے بشارتیں دی غلاموں کی، وہ سارے غلام نبی تھے بڑے ہو کے. لیکن پیدائش کے وقت ان جو نبی تھے ان کی بشارتیں اللہ نے حلیم غلام، علیم غلام، یحییٰ غلام، ذکی غلام، نافلہ غلام، ان کے ساتھ کی تھی. یہی معاملہ ادھر امت محمدیوں میں مرزا غلام احمد صاحب محمدی مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی، اس کے بھی یہی نام ہے. پوری نیوز نمبر 160 پڑھیں، وہاں پر 13-14 الہامی بشارتیں ہیں. وہاں پر نفلہ غلام بھی اسی کو کہا گیا ہے، ذکی غلام کو، کوئی اور نہیں ہے نافلہ غلام. وہ الگ بات ہے کہ مرزا غلام صاحب نے اپنے اس غلام کو، نافلہ کو، اپنے پوتے پر لگایا. پہلے پوتا جو مرزا غالب نصیر احمد تھا، حقیقت الوحی میں اس کا ذکر ہے. تو جب پوتے پر لگا دیا تو اللہ نے وہ چند ماہ کا ہو کر اللہ نے اس پوتے کو فوت کر لیا. اس لیے کہ اللہ بتا رہا تھا معلوم کو کہ یہ نافلہ بھی غلام بھی تیرا پوتا نہیں ہے، یہ وہی اس کی نشانی ہے اس ذکی غلام کی. وہ نافلہ کے طور پر میں تجھے دے رہا ہوں. تو اکرم محمود صاحب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو آپ نے ٹامک ٹوئیاں ماریاں اپنی ای میل میں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں دلائل سے بات کر رہا ہوں. میری دلائل جو میں دے رہا ہوں قرآن کریم سے اور مرزا غلام صاحب کی وحی جو ہے اس میں سے میں دے رہا ہوں. ان کو چیلنج کر کے دکھائیں. تو اپنے علم میں اضافہ کریں، ایسی بحثیں نہ کریں، گرتا پھریں. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اپنے فضل اور رحم سے کوئی اعزاز بخش دیا ہے تو اس میں دیکھنا تو یہ چاہیے کہ واقعی وہ سچا ہے اپنے دعوے میں. اگر وہ سچا ہے تو اس سے کیا لڑائی کرتے پھر رہے ہیں. اور اگر اس کا دعویٰ غلط ہوگا تو
یہ بھی یہ باتیں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو تو ویسے ہی ناکام و نامراد کر دیا کرتا ہے. اچھا ایک بات اور میں بتا دیتا ہوں کہ یہ تو میں نے بتایا نا کہ ذکی غلام کا لفظ جتنی بھی نبی تھے ان کو جو بشارتیں ہوئیں، مثلا حلیم غلام، علیم غلام، یحییٰ غلام، ذکی غلام، نافلہ غلام، یہ سارے نافلہ غلام پوتا تھا حضرت ابراہیم السلام کا، علیم غلام اور حلیم غلام ان کے بیٹے تھے، اور اس طرح یحییٰ غلام یحییٰ علیہ السلام تھے، حضرت ذکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، ذکی غلام حضرت موسی مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ جسمانی بیٹوں کے معنی میں یہ ذکی غلام کی بشارتیں ہوئی تھیں، اور باقی علیم حلیم اور ان کی بھی جو بشارتیں ہوئی تھیں جسمانی بیٹوں کے معنی میں ہوئی تھیں. لیکن اکرم محمود صاحب یاد رکھیں کہ یہ جو لفظ ہے نا غلام کا، یہ صرف جسمانی بیٹا کو معنوں میں نہیں آتا. قرآن کو تدبر سے پڑھیں، اللہ سے دعا بھی کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ غلام کا لفظ ایک دوسرے معنی میں بھی استعمال فرمایا ہوا ہے، یعنی اینی ینگ بوائے، نوجوان لڑکا. یہ نہیں کہ صرف بیٹی جب اللہ کو بشارت دے تو وہ یقیناً وہ جسمانی بیٹا ہی ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ غلام کا ایک دوسرے معنی میں، یعنی نوجوان لڑکا، اینی ینگ بوائے جس کو انگلش میں کہیں گے، اس کے معنی میں بھی استعمال فرمایا ہوا. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. قرآن سے 5 مثالیں ملتی ہیں. سورۃ یوسف آیت نمبر 20. وہ جو قافلے والا گیا تھا نا وہ کنواں پانی لینے کے لیے، تو وہاں پہ وہ جب وہ ڈول ڈالتا ہے تو وہ کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو کالا یا بشرا حاذا غلام. اس نے کہا اے قافلہ والو خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے. تو وہ غلام ان کا بیٹا تو نہیں تھا، وہ قافلہ والا جو ڈول ڈالا تھا اس کو بیٹا تو نہیں، وہ جسمانی تھا. حاذا غلام اینی ینگ بوائے وہ تھا. اسی طرح میں اور ثبوت دیتا ہوں. سورۃ الکہف آیت نمبر 75، وہاں پر اذا لقیا غلامن فقتلہ، یہ پڑھ لے پوری آیت نمبر 75 یہاں تک کہ وہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے. یہاں پر کوئی بیٹی کی بات نہیں، جسمانی کی نہیں ہو رہی تھی. غلام کا لفظ وہ ایک لڑکے کو ملے. اچھا آگے سورۃ الکہف آیت نمبر 81 یہاں پر بھی آتا ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِيَنَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. پوری آیت ہے. تو مقصد میرا بتانے کا ہے کہ یہاں پر بھی جو اللہ نے لفظ استعمال فرمایا غلام کا، وَأَمَّا الْغُلَامُ جسمانی بیٹے کے معنی میں نہیں ہے. معنی اس کا لکھا ہوا تھا. اور جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے، لڑکا کوئی اینی ینگ بوائے. تو چوتھی مثال سن لیجیے آیت نمبر 83 سورۃ الکہف. وہاں پر بھی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین فی الْمَدِینَةِ. تو اس یہاں پر بھی جو لفظ غلامین استعمال ہوا ہے لڑکوں کے متعلق ہوا ہے، کوئی جسمانی بیٹوں کے معنی میں نہیں ہوا. اچھا آگے سورۃ طور ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جنت میں جب متقی لوگ داخل ہو جائیں گے وہاں پر اللہ فرماتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ. یہ آیت ہے سورۃ طور آیت نمبر 25. اور ان کے ناعمر لڑکے جو گویا ڈھانپ کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح دمک رہے ہوں گے، ان کے گرد گھومیں گے. یہاں پر بھی غلام کے جو لفظ ہے غلمانم جسمانی بیٹوں کے معنی میں نہیں ہے. تو میں اکرم محمود سے بھی کہوں گا، اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے بھی بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اگر پہلے نبیوں کو غلاموں کی بشارتیں ہوئیں تو اللہ نے ان کے گھر میں یہ غلام بطور جسمانی بیٹا پیدا کیے. ٹھیک ہے. امت محمدیہ میں 1 صدی قبل ایک متقی اور بزرگ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بطور امام مہدی بطور امتی نبی کے معمور فرمایا. اس کو بھی پھر مین تو ذکی غلام کی بشارت دی، اور اس ذکی غلام کو پھر دوسرے سارے نبیوں کے نام یعنی حلیم غلام، علیم غلام، یحییٰ اور علی ساری نام دے دیے اس کو. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر پہلے نبیوں کو غلام جو جسمانی بیٹوں کے طور پر پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے اللہ نے دے دیے، لیکن جو امت محمدیہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب محمدی مریم ہو گزری ہے 100 سال پہلے، اس کو وہ ذکی غلام یا جتنے بھی میں نے نافلہ اور حلیم اور یحییٰ بطور اسماعیل لڑکا نہیں دیا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اکرم محمود صاحب
تمام میں قادیانی جعلی خلیفہ بیٹھا ہے، اس کے ارباب و اختیار ہیں، اس کے جعلی مولوی ہیں، میں سب سے کہتا ہوں اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو یہ مان لیں اس بات کو کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام صاحب کا دعوی مسیح موت کا یا امام مہدی کا جھوٹا تھا، وہ قطعاً نبی اللہ نہیں تھے، نہیں یا تو یہ مان لیں اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی مان لیں سارے رام بھی جھوٹے تھے. دیکھیں نا، یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو، کیونکہ اللہ نے پہلے نبیوں کو جو غلاموں کی بشارت دی وہ بطور اسماعیل لڑکے دیے، لیکن مرزا غلام صاحب کو جس ذکی غلام کی بشارت دی، اور پھر حلیم غلام، پھر نافلہ غلام، اس سارے اللہ نے وہ ذکی غلام، وہ نافلہ غلام، وہ حلیم غلام اللہ نے بطور اسماعیل لڑکا مرزا غلام صاحب کے گھر میں نہیں پیدا کیا لڑکے کے طور پر. 14 جون 1899 کو آپ علیہ السلام کے بقول آپ کا چوتھا لڑکا مبارک احمد پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد 8 الہامی بشارتیں ہوتی ہیں، اس میں ساری یہ بشارتیں ملتی ہیں، ذکی غلام، حلیم غلام، مظہر اللہ کے اللہ کان اللہ نزلہ من السماء، اور نافلہ غلام اور یحییٰ نہیں پیدا ہوئے. اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ یا تو پھر یہ مان لیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، میں کہتا ہوں کہ پھر مرزا غلام صاحب کا دعوی جھوٹا تھا، ان کے الہام بھی جھوٹے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یا تو یہ مان لو، پھر یا دوسرا یہ مانو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے برزگدہ نبیوں کو جو غلاموں کی بشارتیں دی تھیں اللہ نے ان کے جسمانی بیٹوں کے معنی میں دے کر اوپر پوری کی، لیکن آخری زمانے کے جری اللہ فی حل الانبیاء جو امام مہدی علیہ السلام دنیا میں بہت سے، انہیں بھی یہ ذکی غلام کی بشارت ملی، اور اس کے سارے باقی نبیوں کے نام بھی اس کو دے دیے اللہ نے. وہ بطور اسماعیل لڑکا نہیں پیدا ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک کو امام مہدی صاحب جھوٹے تھے یا ان کے الہام جھوٹے ہیں، نہیں. میں آپ لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے یہ غلام کا لفظ اینی ینگ بوائے کے معنی میں بھی استعمال فرمایا قرآن کریم میں، جیسے ابھی میں نے سورۃ یوسف آیت نمبر 20 پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائی ہے، اور سورۃ الکہف کی آیات بھی پڑھ کے سنائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بندہ سچا ہے، ایک اللہ کا سچا نبی ہے، اس کو ذکی غلام کی بشارت ملتی ہے، اور حلیم غلام اور نافلہ غلام اور بہت سارے نام دے کے، وہ بطور اسماعیل لڑکا اللہ اس کو نہیں دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے، سمجھ لیں کہ وہ اینی ینگ بوائے کے مفہوم میں اللہ نے اس برزگدہ امام مہدی کو یہ بشارت دی ہوئی ہے. اس نے مطلب کہ 6-7 نمبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے، لیکن بطور روحانی فرزند کے وہ پیدا ہوگا. وہ جسمانی لڑکا محمدی مریم کا نہیں تھا. محمدی مریم سچی، اس کے الہامات سچے، لیکن پہلے نبیوں کو اللہ نے یہ غلام تھے جسمانی لڑکوں کے معنی میں بشارتیں ہوئی اور ان کو جسمانی لڑکے طور پر دیے، لیکن محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو جس ذکی غلام کے اللہ نے بشارت دی، وہ ذکی غلام بطور روحانی فرزند اللہ نے اس کو بخشا ہے، کیونکہ جسمانی لڑکی کے طور پر اللہ نے دیا ہی نہیں اس کو. ہاں، وہ اپنے لڑکوں میں ڈھونڈتا رہا، کوشش دیکھتا رہا بھی شاید کون سا لڑکا ہے، لڑکوں پر پیش گوئی لگاتا بھی رہا، جس سے لڑکے پر وہ لگاتے تھے وہ لڑکا اللہ فوت کر لیتا تھا. بشارتیں جاری رکھی اللہ نے. اس میں اللہ بتا رہا تھا کہ اے میرے بندے، میں تو ابھی اس کی بشارت دے رہا ہوں، لیکن ملم کو اللہ تعالیٰ نے الہامی پیش گوئی مجھ سے موت کہہ لیں، الہامی پیش گوئی ذکی غلام مسیح الزمان کہہ لیں، الہامی پیش گوئی موت نشان رحمت کہہ لیں، اس سے بالکل کلیتاً لا علم رکھا. ہاں، وہ سمجھتا رہا کہ شاید میرا کوئی لڑکا ہوگا، جیسے ذکی غلام موسی مریم کا لڑکا تھا، میرا بھی کوئی لڑکا ہوگا. ڈھونڈنا کوئی گناہ نہیں، وہ ڈھونڈتا رہا، اللہ نے علم ہی نہیں دیا. لیکن جب ہم اس کی وحی دیکھتے ہیں، الہامی بشارتیں دیکھتے ہیں، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ نے مرزا غلام احمد محمدی مریم علیہ السلام کو وہ ذکی غلام بطور اسماعیل لڑکا نہیں بخشا تھا. محمدی مریم سچی، اس کے الہامات سچے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا پھر یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ جو ذکی غلام بخشا محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو، وہ جسمانی لڑکے کے طور پر اللہ نے اس کی بشارت دی نہیں، وہ اینی ینگ بوائے روحانی فرزند کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بشارت بخشی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج اس دنیا میں اس وقت معمور ہے، اور اللہ نے مجھے سب کچھ یہ علم دیا ہے. آپ لوگوں کے پاس کیوں نہیں؟ آپ تو جامعہ میں، آپ کے اتنے مولوی ہیں، 100 سال ہو گیا جامعہ میں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس یہ باتیں کیوں نہ آئیں؟ مجھے ان پڑھ امی کو کیوں اللہ نے یہ سارا علم دے دیا؟ اللہ نے مجھے معبور فرمایا، سب کھلی چیزیں کھول دی کہ ان کو بتا اے عبدالغفار کہ حقائق کیا ہیں. تو میں وہ حقائق بتا رہا ہوں، اور امید ہے سمجھ لگی ہوگی اکرم محمود صاحب کو بھی کہ جی پہلے نبیوں کو جو بشارتیں ہوئی تھیں وہ اللہ نے ان کے جسمانی بیٹوں کے معنی میں پوری فرمائیں، لیکن محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو جو بشارت ہوئی ذکی غلام کی، اللہ نے اس بشارت کو محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا کی نہیں، روحانی فرزند کے پوری کرنی تھی. اور یہ بھی نہیں تھا
کہ ایک صدی کے بعد یہ سب اللہ نے مجھے بتایا، ضرور تھا ایک صدی کے بعد اس کی احمدیت کا ستیہ ناش اس کی اولاد کرتی اور ملے کے پیروکار کرتے دنیا پرست، اور اسلام کا بھی بیڑا غرق کرتے، پھر وہ شخص نے کھڑا ہونا تھا ایک صدی کے بعد 15ویں صدی ہجری کے سر پر، لیکن وہ اپنی اولاد میں ڈوڑتا رہا، محمدی مریم اپنی اولاد میں ڈوڑتی رہی، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ایک صدی کے بعد اس نے، جیسے کہ عاصم نے فرمایا نا کہ ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ میری امت میں جو 100 سال میں خرابیاں پیدا ہوں گی، غلطیاں، تو ہر 100 صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو بطور مجدد مبعوث کر دے گا، وہ ان غلطیوں سے میرے دین مصطفیٰ کو پاک کر دے گا، اس کا چہرہ نکھار دے گا، مصافحہ کر دے گا۔ تو ایسے ہی وہ ذکی غلام نے بھی، مرزا غلام صاحب محمدی مریم 14ویں صدی کے مجدد تھے، یعنی مجدد چہاردہم، تو امتی نبی تھے اور مجدد الفاخر بھی تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ جو ذکی غلام ہے ان کے بعد آئندہ صدی ہجری پر معمور ہونے والا مجدد صدی 15 تھا، اور وہی مسلم موعود ہے، وہی موعود محمدی مسیح صاحب ہے، وہی موعود نشان رحمت ہے، وہی موعود ذکی غلام ہے، یہی میرا دعویٰ ہے۔ تو امید ہے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، انہوں نے عقیدہ گھڑا ہوا ہے جماعت میں کہ مرزا غلام صاحب کے بعد کسی نبی کی کوئی بشارت نہیں ہے۔ پچھلے دنوں کے میں دیکھا ہے کہ سوال جواب میں ایک لڑکا سوال کرتا ہے مرزا مسرور سے بھی کہ جی مرزا غلام صاحب کے بعد بھی کسی نبی کی بشارت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہاں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، سب جھوٹے لوگ ہیں۔ میں اکرم محمود سے بھی کہوں گا تمہیں گمراہ کر دیا ان لوگوں نے، نسل در نسل گمراہ ہو کر بیٹھے ہوئے، یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، ان کا تو دین سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ محمودیت ہے، کوئی احمدیت نہیں ہے۔ جو انہوں نے گند ڈالا وہ بندہ صادق آگ کھڑا ہے، اب لوگوں کو بلا رہا ہے حق اور سچ کی طرف، ان کو فکر پڑ گیا بھی اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو تمہارا تو وہی کچھ بنے گا نا پھر، جو قاذبوں کا، جو فرعونوں کا، جو ابو جہلوں کا بنتا ہے وہی تمہارا بھی بنے گا۔ اور کہ تم نے کیا ہے 100 سال میں مرزا غلام صاحب کی احمدیت کے ساتھ اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ دکان بنائی ہوئی ہے اپنی، خلیفے بن رہے ہیں، ٹھکا ٹھک بن رہے ہیں، حالانکہ ایک لمبی بحث میں ادھر نہیں جاتا، کوئی مرزا غلام صاحب پر نہ سورۃ نور آیت 56 نازل ہوئی، نہ مرزا غلام صاحب کے بہی میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں تیرے بعد اے میرے بندے میں خلافت کا سلسلہ جاری کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب شریعت نبی جو ہوتے ہیں جب نیا دین لاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے وعدے کیا کرتا ہے، جیسے موسیٰ صاحب کے ساتھ وعدہ ہوا کہ تیرے بعد میں خلفاء کھڑے کروں گا، وہ نیا دین کی تمکنت کے لیے، مضبوطی کے لیے، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ مرزا غلام صاحب کون سا دین لائے ہے دنیا میں؟ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے غلام تھے اور دین اسلام کی تجدید کرتے پھر رہے تھے، تو ان کو کیا خلافت کی ضرورت تھی؟ نہ اللہ نے دیا، یہ اپنے طور پہ یہ خاندانی گدی جو بنائی ہے، حکومت مذہبی بنا کے، وہ خلافت کا اس پر نام لگا دیا، وہ خلافت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ خلافت بنا ہم لوگ چپ ہوئے تھے۔ سب جھوٹ ہے، قادیانیوں اپنی آنکھیں کھولو، کان سنو میری باتیں، سب فریب ہے، یہ مذہبی حکومت ہے مغلیہ خاندان کی، 1914 سے لے کر آج تک کے لیے آ رہی، خلافت کا انہوں نے لباس بنا دیا، سب جھوٹ، کوئی وعدہ نہیں مرزا غلام صاحب کے ساتھ خلافت کا۔ باقی یہ جو کہتے ہیں نا مرزا مسرور کو کوئی بشارت نہیں مرزا غلام صاحب کے بعد کسی نبی کی، میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ چلہ ہوشیارپور میں جو بندہ بشارت بخشی گئی تھی مرزا غلام صاحب کو، میں تجھے کہ رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا جس کو میرا صاحب نے مسلم موعود کا، یہ نبی نہیں اور رسول نہیں تو ہوگا، اور کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ اور جھوٹا دعویٰ کر لیا مرزا غلام صاحب کے بیٹے نے، اپنی شاعرہ کٹوائی۔ اس کے علاوہ سامعین کرام ایک اور الہام ہے، یہ 18 مارچ 1907 کو مرزا غلام صاحب کو ہوا۔ اللہ مخاطب کر کے فرماتا ہے مرزا غلام صاحب کو، ایک موسیٰ ہے، میں اس کو زہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ میں احمدیوں سے پوچھتا ہوں کہ موسیٰ صاحب کو جانتے ہو؟ قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے، موسیٰ سلسلے کا بانی ہے وہ موسیٰ صاحب صاحب شریعت نبی تھا۔ مرزا غلام صاحب سے فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ ہے، میں اس کو زہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ یہ کون ہے موسیٰ؟ وہ بیچارہ موسیٰ سلسلے کا موسیٰ علیہ السلام وہ تو نہیں آئیں گے، یہ وہی ذکی غلام، وہی نشان رحمت جس کو مرزا غلام صاحب نے مسلم موعود کہا ہے اپنے الفاظ میں، وہی اس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ اب دیکھیں نا یہ اتنا جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، پھنس گئے، انہوں نے گند ڈالا ہے احمدیت میں، ہر چیز۔ وہ پہلے امت محمدی وہ ختم نبوت دفتر بنا کے بہ گئے،
नबूवत बंद, इन्होंने कहा भी सब कुछ ही बंद, मुजद्दिदियत ही बंद को असीं आने नहीं देना अल्लाह की तरफों। साडा काम जिहड़ा इन्हां दा दुनियावी गद्दियां दी हुकूमत है वो चलती रहे 1000 साल तक। ये मरदूद झूठे लोग हैं। मैं इस खुतबा जुमा में इनको कह रहा हूँ कि ये मरदूद लोग हैं। इन्होंने अहमदियत का सत्यानाश किया, आसम के दिन मुस्तफ़ा ससम का सत्यानाश करके बैठे हुए हैं। और अल्लाह इन पर रहम फरे। और मैं अहमदियों को भी कहूँगा अपने कान खोलो। अलावा इसके सामने करम कि मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को एक इल्हाम हुआ था, लोग आए और दावा कर बैठे, शेर खुदा ने उनको पकड़ा, शेर खुदा ने फतह पाई। तज़किरा सफ़ा 324। अकरम महमूद साहब किधर गए आपके सवाल सूल सारे? आपके मौलवी इस आजिज़ का सामना करने की बजाय लुकते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। कहाँ है तुम्हारा जाली खलीफा? मिर्ज़ा ताहिर से चला नहीं जाता था जब मैं उनके आगे खड़ा हुआ। अब पता है उसका आखिरी ज़िंदगी कैसी गुजरी है उसकी, कैसे आता था खुतबा के लिए? चला नहीं जाता था, उसको पता था अभी बंदा सामने खड़ा कर गया है, असी की करिए। तो ए बेइलम खलीफा तुम बना के बैठे है ही बेइलम, इन तो पता ही कोई नहीं है भी क्या क़यामत हम साढ़े ते नाज़िल होने वाली है। और कहता फिर रहा है कि नहीं मिर्ज़ा साहब सम के बाद कोई नबी नहीं है। मैं इल्हाम पेश कर रहे हैं, मिर्ज़ा साहब इल्हाम है। ये मिर्ज़ा साहब ये मानते हैं? लोग नहीं मानते, ये झूठे लोग हैं, दुनियादार। तो आप लोगों को कहूँगा कि ख्याल करें। और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन ने झूठा दावा किया और लोगों ने करवाया उससे। लोग आए और दावा कर बैठे, शेर खुदा ने उनको पकड़ा, शेर खुदा ने फतह पाई। आज कहाँ है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद का दावा मुस्लिम बहुत? वो कहाँ है उसे दावा करवाने वाले, वो फूलों के हाथ डालने वाले? और 1914 में नारे लगाते फिर रहे थे जो। और फिर जाहिर है कि उससे गलती हो गई, उसने 1944 में एक झूठी नफसानी ख्वाब की बिना पर दावा कर दिया और फिर अल्लाह ने पकड़ा। और 10 मार्च 1954 को फिर मस्जिद मुबारक रब्बा में नमाज असर के बाद अल्लाह ने क्या भी तेरा मैं तुम्हें दसना तो की हैं झूठे कब्ज़ा करके मेरे बरजिदा नबी और रसूल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की जमात पर कब्ज़ा करके तू क्या करता फिरदा? अल्लाह ने फिर उसका काम तमाम किया। तो अब देखें अल्लाह ताला ने इसको ताकत बख्शी और सादिक जो है, और मैंने इन सब का एक काजबों का काम तमाम कर दिया। अकरम महमूद साहब तेनों अगे इन्होंने लाए, इन्होंने नबी मौलवियों ने क्या है, इन्होंने क्या झूठे दावे तुम करते रहे हैं, दिफा करो आप उसका, अब्दुल गफ्फार जंबा का सामना करो। नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अल्लाह आप पर रहम फरमाए। अकरम महमूद साहब अपने अल्लाह से तौबा भी करो और तकवा भी इख्तियार करो, और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सामने किराम आखिर पे मैं बता देता हूँ कि, और ये जो बात मैं बताने लगा हूँ, जनाब अकरम महमूद साहब व दीगर तमाम कादियानी बहनों भाइयों और बुजुर्गों से गुजारिश है मेरी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब अनवर मकसूद साहब हकीकत है मगर बहुत तकलीफ़ दे है, इसका उन्वान देकर कुछ लिखते हैं। फिर मैं अर्ज़ कर देता हूँ, जनाब अनवर मकसूद साहब हकीकत है मगर बहुत तकलीफ़ दे है कि उन्वान से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं नीचे, जहाँ दिमाग गुलाम हो वहाँ जंजीरों की ज़रूरत नहीं होती। जनाब अकरम महमूद साहब और सारे अहमदी बहन भाई और बुजुर्ग, तुम्हें निज़ाम के साथ जकड़ के इन्होंने गुलाम बनाया। अब इनको जंजीरें तुम्हें बांधने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे ज़हन ही गुलाम बना दिए, मफलूज कर दिए। इतनी ज़हनी तथहीर की है, झूठ की लगाई है, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी समझने और सोचने की सलाहियतें छीन ली इन लोगों ने। तो वो ठीक है, अनवर मकसूद साहब फरमा रहे हैं जहाँ दिमाग गुलाम हो, उन्होंने पहले थोड़े दिमाग ही गुलाम बनाते, वहाँ जंजीरों की ज़रूरत नहीं होती। ये कादियानी जमात इसमें जो भी है तमाशा, लाहौरियों का भी यही हाल है। तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के मानने वाले जो थे उनके साथ ये जुल्म हुआ है, ये दोनों जमातों में। अलावा इसके सामने कराम मैं एक और बात बता देता हूँ कि ऐ मेरे अहमदी बहनों भाई और बुजुर्गों, हज़रत सालेह इस्लाम की ऊँटनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे, मगर गर्क पूरी कौम हो गई क्योंकि बाकियों का जुर्म खामोश रहना था। आज मैं अहमदी बहनों भाइयों और बुजुर्गों से भी कहूँगा, और इसमें अरबाब अख्तियार जो कादियानी जमात के हैं, लाहौरी जमात के हैं, सबसे कहूँगा कि वो सादक खड़ा है इस टाइम। और 20-21 साल हो गया है मैं खड़ा हूँ डट के, और मेरा कादियानी जमात का कोई मौलवी जाली खलीफा इनके अरबाब वक्त को सामना करने के लिए तैयार नहीं, ना लाहौरियों में से कोई तैयार है।
تو میں عام احمدیوں کو، خواہ وہ قادیانی جماعت کے ہیں یا وہ لاہوری جماعت کے ہیں، سب سے کہوں گا کہ آپ کی خاموشی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ آپ سے سوال کرے گا آپ کیوں خاموش رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ کا ایک مامور میں نے مقرر فرما دیا 5ویں صدی ہجری کے سر پر، اور اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا، جب اس نے تم سب کو، تمہارے مولویوں کو، تمہارے جعلی خلیفوں اور امیروں کو اس نے بھگا دیا دلائل کے ساتھ، تو پھر تم کیوں خاموش رہتے؟ تم نے حق اور سچ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو میں تمام احمدی بہنیں بھائیوں اور بزرگ، خواہ وہ قادیان میں ہیں، ارباب و اختیار وہ قادیان میں ہیں یا لاہوری جماعت میں ہیں، سب سے کہتا ہوں کہ تمہاری سب کی یہ خاموشی ہے، یہ جرم ہے ایک قسم کا۔ تم خاموش نہ رہو، حق اور سچ کے لیے آواز اٹھاؤ۔ تو سامعین کرام، آخر پہ میں چند شعر مرزا غلام صاحب کے پڑھ کر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اور آج میں بھی، یعنی حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے مخالفین اور منکرین کی ناکامیوں پر نامرادی کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدح میں چند پاکیزہ اشعار کہے تھے اپنے زمانے میں۔ آج وہی اشعار میں بھی اپنے مخالفین جو ہیں، اکرم محمود ہے یا اینڈ کمپنی، سب میں ان کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، کہ تو نے کام سب میرے سنوارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ جناب اکرم محمود صاحب، آپ مردہ لوگ ہیں، آپ کے پاس نہ کوئی علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں اور حق اور سچ کی مخالفت نہ کریں۔ آگے حضرت صاحب فرماتے ہیں، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذل آدی۔ سامعین کرام، اسی پہ میں اپنا آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں، اور امید ہے جناب اکرم محمود صاحب کو، یہ جو انہوں نے عزیزم ظہور احمد صاحب کو 11 جولائی کو ای میل لکھی، ایک تھی یا دو تھیں، جتنی بھی تھیں میں نے پڑھی ہیں اور اس کا جواب دے دیا، اور امید ہے کہ اکرم محمود صاحب کی سلی تو اللہ کرے گا نا آپ کی۔ میں نے اتمام حجت آپ کو پر کر دیا دعائے کے ساتھ، جو بھی آپ نے سوال اٹھائے ہیں سب بے بنیاد باتیں، آپ کے پاس علم ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک بے علم انسان ہے، بجائے کہ وہ بحثیں کرتا پھر اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے علم مانگے پہلے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ایک مدعی ہوں، اور آپ کو چاہیے اکرم محمود صاحب، بجائے کہ میرے ساتھ یہ بحثیں کرتے پھرے، ہم مولویوں کو کہیں ساری زندگی جنہوں نے چندہ کھایا ہے، تنخواہیں لے رہے ہیں اور جامعہ میں پڑھے، وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ جعلی خلیفے سے کہیں کہ جناب ایک شیر کھڑا ہے میدان میں، موت ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ لے کے، مجھ سے موت ہونے کا دعویٰ لے کر، اگر وہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہے تو اس کو کیل میں جا کے اس کو پکڑو، اس کو لاجواب کرو۔ تم چھپتے پھر رہے ہو، اخراج مقاطعہ، تو محمد صاحب کو بھی اخراج مقاطعہ ہوا، مرزا غلام صاحب کو اخراج مقاطعہ ہوا، عیسیٰ ابن مریم کا اخراج مقاطعہ ہوا، موسیٰ صاحب کا ہوا، کسی نبی ایسا نہیں دنیا میں آیا جس کا اس کی قوم نے اخراج مقاطعہ نہ کیا ہوگا۔ یہ کوئی اس کا کسی سچے نبی اور رسول کے دعوے کا یہ کوئی جواب ہے؟ اللہ آپ پر رحم فرمائے اور ان سے کہیں کہ جناب اٹھو، دعوے تسی کرتے رہے ہیں، بشیر الدین محمود دعوے کرتا رہا، اج تک تسی وہ دعوے دفاع کرتے رہے، جو شیر کھڑا آ کے کہتا میں بیان مستاق ہوں اس پیش گوئی دا، تو مقابلہ کرو۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اسی میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنا، ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر